بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45 سے کل ان کے بارے میں بات ہو گئی تھی، لیکن کچھ باتیں اس کے ضمن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. بڑی ہی اہم باتیں ہیں. قرآن مجید کا کوئی بھی واقعہ اور قرآن مجید کا کوئی بھی سبق یہ کسی کی تخصیص کے لیے نہیں ہے. تخصیص کا مطلب کسی کی اسپیشلٹی نہیں ہے، یعنی جیسے شق قمر کا واقعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سے واقعات. تو قرآن کریم ہمیشہ ایسی باتیں ذکر کرتا ہے جو ہر شخص کے لیے ہو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہو، سوائے معجزات کے. اب یہاں پر یہ جو نصیحت ہے، فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ اور اے ہارون، جب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو فقولا لہ، تو اس سے جب بات کرنا تو قولا لینا، نرم بات کرنا. حالانکہ فرعون نے انا ربکم الاعلی، یعنی سب سے بڑا خدا، اس کے ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. یعنی جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، وہ تو اور ہیں. انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں. یہ دعویٰ نہ فرعون سے پہلے کسی نے کیا تھا اور نہ فرعون کے بعد آج تک کسی نے کیا ہے. اتنا بڑا دعویٰ، اور لاکھوں معصوم بچوں کا قتل. کسی علاقے میں مقابلہ ہوا، جوان بھی مارے گئے، بوڑھے بھی مارے گئے، بچے بھی مارے گئے، تو اس کے ضمن میں معصوم بچے بھی مارے گئے. تو وہ ضمناً ہوتا ہے، لیکن صرف معصوم بچوں کو مارا جانا، دودھ بھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے دل کے جذبات کیا ہوں گے. ان معصوم بچوں کو نیزے پہ چڑھا دینا، ان کی گردن کاٹ کے ماں باپ کے حوالے کر دینا، جاؤ اس کو دفن کرو، یعنی اتنا بڑا ظلم. اس سب کے باوجود اللہ فرمائے فقولا لہ قولا لینا، اس سے بات کرنا تو نرم بات کرنا. اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، اور قرآن کے ہر واقعے میں سبق ہے. خاص طور پر یہاں کہ جب آپ نے کسی کو تبلیغ کرنی ہے، جب آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے، جب آپ نے کسی کو کچھ سمجھانا ہے، آپ استاد ہیں، آپ ٹیچر ہیں، اور آپ نے کسی کو سمجھانا ہے، تو وہ کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو، اس کو نرمی سے بات کرنی ہے. وہ کتنا ہی، یعنی تعلیم جب آپ دیں گے اور تربیت جب آپ کریں گے تو اس صورت میں نرمی سے تربیت کرنا ضروری ہے. تربیت میں سختی نہیں ہوتی، ہاں سرزنش ہوتی ہے. 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 انبیاء آئے ہیں، اور تقریباً 28 انبیاء یا 27 انبیاء کی زندگی کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے. ان 27 انبیاء کی زندگی میں کہیں بھی سختی نہیں، حتیٰ کہ بیٹا سرکش ہو گیا، کہنے لگا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. فحال بینہم الموج، جب ان کے درمیان موج آئی تو تب بھی کہا بیٹا آ جا، اللہ کا نام لے لے اور میری کشتی پہ بیٹھ جا. اس وقت تک بھی نصیحت کرتے رہے، یعنی آخر وقت تک نصیحت کرتے رہے. جب انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعي. اللہ کا غصہ ہو رہا ہے، لیکن پیغمبر پھر بھی نرمی سے بات کر رہا ہے. ایک پیغمبر نے صرف بے رخی دکھائی، حضرت یونس علیہ السلام نے. اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا دی اور پھر فرمایا کہ یہ بے رخی نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یوں، یہ کیا ہوا، یعنی صرف ماتھے پہ شکن آئی تو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ ان جاءہ الاعمی، کہ میرے پاس یہ نابینا آیا ہے. تو اس کے اوپر 7-8 آیتیں نازل ہوئیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال سرخ ہو گیا. کہیں کسی نے نصیحت مانگی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ نہیں ہوا، کہیں کبھی بھی. 23 سال کے دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹا نہیں،
البتہ کسی کو سمجھانے کے لیے کہ تربت یدا کا تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، ولو رغم انف ابی ذر، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اللہ معاف فرما دیں۔ یعنی ایسے کلمات استعمال فرمائے جو سختی کی طرف لاگو ہیں، لیکن وہ اصل میں سختی نہیں تھے بلکہ وسعت تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب تورات پڑھ رہے تھے اور مزے لے لے کے پڑھ رہے تھے، اس وقت آپ کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ تو یہ نصیحت کے وقت نہ تھا بلکہ ایک غلط عمل کی تنبیہ کے لیے تھا۔ نصیحت کے وقت آپ ہمیشہ نرم رہے۔ اور پھر فرمایا کہ فوالذی نفس محمد بیدہ، کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو کان صاحب التوراۃ ھذا، اگر آج صاحب تورات بھی زندہ ہوتے تو وہ مجھ پر ایمان لے کر آتے، اس طرح تورات نہ پڑھتے اے عمر جس طرح تم پڑھ رہے تھے۔ ایسے ہی صحابہ آپس میں تقدیر کو ڈسکس کر رہے تھے تو کأن الرمان علی وجہہ، جیسے آپ کے چہرے اقدس پر کسی نے رومان یعنی انار چھڑک دیا ہو، اتنا لال سرخ آپ کا چہرہ انور ہو گیا۔ یعنی نافرمانی کو دیکھ کر غصہ تو آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نصیحت فرمائی تو نرم لہجے میں فرمائی۔ ایسے ہی تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے بے رخی دکھائی کہ نہیں جی بسم اللہ نہیں پڑھتے، میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ اللہ نے سرزنش فرمائی کہ ابراہیم یہ کیا 70 سال تک میرا نافرمان رہا اور میں نے اس کو روٹی کھلائی ہے، اور تو نے ایک وقت کی روٹی روک لی اس لیے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، بس وہ اللہ اور رحمان اور رحیم کو نہیں جانتا، لہذا آپ چھوڑیں، آپ اس کو تلاش کریں۔ چنانچہ نصیحت میں کبھی بے رخی نہیں ہے، نصیحت ہمیشہ نرم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، چنانچہ ایک اعرابی کا واقعہ ہے کہ اس کو کسی عالم دین نے کسی مسئلے میں ڈانٹا تو فرمایا کہ لست افضل من موسیٰ، تم موسیٰ سے افضل نہیں ہو اور میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں۔ اور کہنے لگے کیا مطلب اس بات کا؟ بات کا مطلب یہ ہے کہ فرعون جتنا بدتر کبھی آ نہیں سکتا اور فرعون جتنا اچھا تم کبھی ہو، حضرت موسیٰ جتنے اچھے تم ہو نہیں سکتے، فرعون جیسا بدتر کوئی آ نہیں سکتا۔ میں الٹا کہہ گیا۔ تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جب بھیج رہے ہیں تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے فرما رہے ہیں فقولا لہ قولا لینا، اس سے بھی نرم بات کرو، آپ کا ہے کہ مجھ پہ سختی کر رہے ہیں۔ چنانچہ تربیت والدین بھی کرتے ہیں، تربیت مشائخ بھی کرتے ہیں، تربیت اساتذہ بھی کرتے ہیں، تربیت مربیین بھی کرتے ہیں، تربیت وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے نیچے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ماتحت ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ سکھائے کہ جب بھی تربیت ہو نرم لہجے میں ہو، البتہ جہاں کہیں سرزنش ہو وہ سرزنش کے حد تک ہو، لیکن ایسی ہو جیسے پوری زندگی میں 3-4 مرتبے، 23 برسوں میں 3-4 مرتبے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نصیحت کرنے میں سختی نہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کہیں تربیت کرنے میں سختی نہیں برتی۔ پھر آگے ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون نے عرض کیا کہ اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر چڑھائی کر دے، ہمارے اوپر سختی کرے۔ تو نیک اللہ والا بننے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ جیسا کہ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم غریب ہو جائیں، حالانکہ اسلام چاہتا ہے ہم امیر ہو جائیں۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ ہم امیر ہوں۔ آپ کہیں علماء سے پوچھیں شریعت نے زکوٰۃ کے مسائل کتنے زیادہ ہیں؟ زکوٰۃ کس کے اوپر ہوگی؟ فقیر کے اوپر ہوگی۔ شریعت میں حج کے مسائل کتنے بڑے، کتاب الحج اتنی بڑی بڑی کتابیں بھری ہوئی ہیں کتاب الحج کے اوپر، کتاب العمرہ۔ تو حج کس کے اوپر فرض ہوگا؟ جس کے پاس پیسے ہوں گے۔ شریعت نے پسند قرار دیا کہ تم عورت کا مہر زیادہ سے زیادہ رکھو، تو فقیر پھتو فقیر کہاں سے مہر دے گا جی؟ تو شریعت کو تو یہ پسند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو فرمائے جلدی سے گھوڑا لے کے آؤ، وہ گھوڑا لے کر آئے۔ آپ کو زین کسوں؟ نہیں، زین کسنے میں وقت لگے گا۔ آپ گھوڑے پہ جمپ لگا کے سوار ہوئے اور گھوڑے کو بھگایا رات کے اندھیرے میں، اور
واپس پورے مدینہ کا چکر لگا کر آئے اور واپس آ کے فرمایا لوجدت انہ لبحرا، میں نے تو اس کو دریا کی طرح نرم پایا، یعنی اس کے شاخس بہت اچھے ہیں، یعنی اس کے اوپر اس کے قدموں کی رفتار تو بہت تیز ہے لیکن اس کی کمر کے اوپر جھٹکا نہیں لگتا، تو یہ تو بہت اچھا ہے، یعنی سمندر کے جیسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مذمت نہیں فرمائی، بالکل مذمت نہیں فرمائی۔ تو شریعت تو اس بات کو پسند کر، حضرت عبد الرحمن بن عوف 400 دینار ایک بدری صحابی کو دے رہے ہیں، 400 بعض روایت میں 4,000 دینار ایک بدری صحابی کو دے رہے ہیں، یہاں 4,000 دینار پوری زندگی میں کمائیں گے۔ تو شریعت نے تو اس کو پسند کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اس عمل کو اتنا پسند کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو پیسے لا کے دیے، آپ اس کو کبھی دائیں ہاتھ کبھی بائیں ہاتھ، کہ اللہ کے نبی کو پیسوں سکوں سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں مجھے عرضتو، میرے اوپر یہ پیش کیا گیا کہ بدر میں احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے اور میرے پیچھے پیچھے آئے، میں نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی چند دیناروں کی تھیلیوں کو 900 دینار سے ان کو لے کے کبھی دائیں ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں کبھی شریعت نے پسند کیا ہے کہ آپ کے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، شریعت نے پسند کیا ہے کہ آپ کے پاس اچھے سے اچھا لباس ہونا چاہیے، شریعت نے پسند کیا ہے کہ آپ بیوی کو اچھے سے اچھا مہر دو، شریعت نے پسند، تو شریعت میں تو یہ پسندیدہ ہے۔ شریعت میں فقراء کے احکامات تو بہت تھوڑے سے ہیں، اصل تو عمراء کے احکامات ہیں، تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دیندار جب بنے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اماں کی نہ ابا کی نہ بیوی کی نہ بچوں کی، وہ بس سیدھا جا کے مسجد میں بیٹھتا اور مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت، نہ اس کو بچوں کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ حضرت موسیٰ کا قال ربنا اننا نخاف، ہمیں ڈر لگتا ہے، لہذا فقر سے بھی ڈر لگے گا، غریبی سے بھی ڈر لگے گا، اور مالی پریشانی سے بھی ڈر لگے گا۔ اسی یہ اننا نخاف خوف کہتے ہیں جان کے خوف کو، حزن کہتے ہیں کسی دوسری چیز کے خوف کو جو انسان کو لائق ہوتا ہے، لیکن خوف انسان کی جان کے اپنی ذات کا خوف، جیسے مجھے خوف ہے کہ میں بھوکا نہ رہ جاؤں، مجھے خوف ہے کہ میرے بچے ایسے ویسے نہ رہ جائیں، تو یہ خوف اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ اتنے بلند پائے کے لوگ ہیں، اتنے بلند پائے کے لوگ ہیں کہ 4 انبیاء میں سے 4 انبیاء چنیں گے جو سب سے اوپر ہوں گے، ان میں سے پہلا نام حضرت موسیٰ کا ہے، ان میں سے ایک نام حضرت موسیٰ کا ہے۔ جب اولو العزم انبیاء کا انتخاب ہوا تو 5 انبیاء اٹھائے گئے، ان میں سے ایک نام حضرت موسیٰ کا ہے۔ ایسے وہ انبیاء جن کو اللہ نے خاص طور پہ شریعت دی ہے، وہ 4 انبیاء نکلے، ان 4 انبیاء میں سے ایک نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ جیسا عظیم الشان پیغمبر، آپ نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت جب مجھے اٹھائیں گے تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ نے عرش کا ایک پایا پکڑا ہوگا، مجھ سے بھی پہلے بیدار ہو چکے ہوں گے، یعنی روز قیامت یہ حال ہوگا حضرت موسیٰ کا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، لہذا کسی شخص کو اپنے مال و اسباب کا ڈر ہے، کسی شخص کو اپنی ماں کے حوالے سے، اپنے باپ کے حوالے سے اسی چیز کرنا ہے، اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، ہرگز یہ دینداری نہیں ہے، دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے۔ انسان کو ڈر لگے کہیں میری معیشت نہ ڈوب جائے۔ یہ ایک واقعہ مشہور ہے، وہ فلاں بزرگ کے تسبیح کر رہے تھے، کسی نے کہا آپ کا جہاز ڈوب گیا، الحمدللہ آپ کا جہاز بچ گیا، الحمدللہ۔ وہ اور باتیں ہیں، وہ یہ باتیں نہیں ہیں، وہ مجذوب لوگوں کے طریقے ہیں۔ وہ شریعت کا طریقہ، حضرت عمر فاروق، میں کوئی نہیں ڈرتا، میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے، آؤ جس نے میرے پیچھے آنا ہے، آپ نے اس کو سنت قرار نہیں دیا، آپ چھپ کے ہجرت کیا، آپ نے خاموشی سے ہجرت کیا، غار میں پناہ لیا۔ تو اللہ والے مال کے کم ہونے سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ والے جان کے خوف سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ والے اولاد کے لیے بھی ڈرتے ہیں، لہذا طبعی طور پر جو ڈر ہوتے ہیں وہ شریعت نے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور آخری بات، حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہیں، بڑے بڑے درجے کے پیغمبر ہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا کیا ہوا؟ یہ تو ایک عام آدمی تھے اور صرف دعا کرنے سے اللہ نے ان کو وزیر بنا دیا۔ اب یہاں سے وزیر بنا، یعنی پیغمبر بنا دیا، یعنی نبوت کا درجہ دے دیا۔ جب ایک عام آدمی کو صرف دعا کرنے سے اللہ درجہ نبوت دے دیتے ہیں تو ہم اپنی اولاد، اپنے نتائج، اپنی روزی، اپنے معاملات سے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟
اللہ رب العزت جب ایک عام آدمی کو صرف دعا کرنے کی برکت سے نبوت دے سکتے ہیں تو اللہ دعا کی برکت سے بگڑے ہوئے بچوں کو بھی صحیح کر سکتے ہیں، بگڑے ہوئے حالات کو بھی صحیح کر سکتے ہیں، بگڑے ہوئے معاملات کو بھی صحیح کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ ہر چیز کو متفرع کر لیں، یعنی اس بات کو آپ ہر چیز پہ لگا دیں، ہر وہ بات جو بگڑی ہوئی ہے، ہر وہ بات جو خراب ہے، وہ اس کے اوپر آپ لگائیں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے معاملات کو، دل کو، حالات کو تبدیل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔